بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تین بڑے دھرم، اسلام، عیسائی دھرم، یہودی دھرم، ان تینوں دھرموں نے دجال کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور لوگوں کو اس کے تعلق سے بتلایا ہے اور اس سے بچنے کی ترکیب بتلائی ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے، کیا راستہ ہوگا جو اس کے فتنے سے اور اس کے دجل سے، اس کے فریب سے، اس کی دغا سے بچا جا سکے۔ یہودی حضرات بھی منتظر ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارا مسیحا آئے گا، جس کو یہ لوگ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی دجال کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئے گا تو پوری دنیا میں یہودیوں کے علاوہ جو حضرات ہیں ان کا خاتمہ کر دے گا، ان کا قتل کر دے گا، اور پوری دنیا میں دجال کی حکومت ہوگی، اس کی تخت شاہی ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا، یونیورسل سسٹم اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اور اس کی تیاری کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں جاری ہیں اور بڑی محنت کی جا رہی ہے، اور جو علامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کی بتلائی تھی وہ ساری علامتیں پوری کی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے، محنت خرچ کی جا رہی ہے، دماغ خرچ کیا جا رہا ہے، اور پورے زور و شور کے ساتھ اس کے لانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اور عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دجال کا خاتمہ کریں گے، جو پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا چکا ہوگا، پوری دنیا میں فتنے کو بھر چکا ہوگا، اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، سوکھا پڑ گیا ہوگا، لوگ کھانے کے نوالے کے لیے ترسیں گے، ایک ایک لقمے کے لیے ترسیں گے، پانی کے لیے ترسیں گے، پوری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت یہ انتظار کریں گے، منتظر ہوں گے کوئی ایسی شخصیت آئے جو ان کے درمیان صلح آستی پیدا کر دے، جو ان کے دل کو دل سے ملا دے اور جو آرام اور سکون ان کو دے سکے۔ لوگ منتظر ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں امام مہدی علیہ السلام نمودار ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ جان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور انہی کے ہاتھ پر وہ لوگ بیعت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور امام مہدی کے بعد دجال آئے گا اور پوری دنیا میں وہ تباہی مچائے گا، خرافات پھیلائے گا، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرے گا، ان کے یقین کو، ان کے اعتماد کو، توکل علی اللہ کو خراب کرے گا، اور فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ دجال نہیں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ اس وقت مدینہ میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے کا پہرا ہوگا، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، جانا چاہے گا تو اس کو فرشتے دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیریا کی کیپٹل کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام اس وقت فجر کی نماز کے لیے مصلی پر تشریف لے جا چکے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ آئیں گے، اور پھر نماز ہوگی، امام مہدی علیہ السلام ہی نماز پڑھائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اور تلاش کر کے اسرائیل کے ایئرپورٹ پر یا ایئرپورٹ کے پاس جو لد کا مقام ہے، جس کو حدیث میں لد کے دروازے کا نام دیا گیا، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور ایئرپورٹ کا نام لد ایئرپورٹ تھا، لیکن اب گوریان لوگوں نے ایئرپورٹ رکھ دیا ہے، اور ایئرپورٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دجال بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کے راستے کو ہموار کر دیا جائے اور آسانی پیدا کر دی جائے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کو نیست و نابود کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پوری دنیا کا جائزہ لیں گے اور سروے کریں گے کہ دجال نے کتنی تباہی مچائی ہے، کتنی خرافات پھیلائی ہے، کتنی بربادی کے اس نے گن گائے ہیں، یہ سارا جائزہ لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد ان کی اولاد ہوگی اور 45 سال اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی 2 سال کے آس پاس ساتھ رہے گا، اس کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر 49 سال کی ہوگی جب ان کا انتقال ہوگا۔ یہ سب کھول کھول کر کے حدیث میں بتلا دیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ یہ حدیثیں یاد رکھیں، حدیثیں یاد رکھیں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی دعا کریں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے یہ کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور پورے علاقے کو یہ اسرائیل یعنی یہودی حضرات کنٹرول میں کر لیں گے، اور پھر وہیں تخت دجال نصب ہوگا، یعنی دجال کا تخت ہوگا، وہیں سے پوری دنیا کی حکمرانی کرے گا، پوری دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور دجال کی سواری گدھے کی سواری ہوگی، اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کیا فاصلہ اور اس کی ڈسٹینس 40 ہاتھ کی ہوگی یا 40 گز کی ہوگی۔ یہ فرمایا اس کا ایک قدم اگر مسجد حرام میں ہوگا تو دوسرا قدم مسجد اقصیٰ میں ہوگا۔ اتنی تیز ترار سواری ہوگی اور اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر پانی کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور اگر حکم دے گا تو وہ رک جائے گا، اور کسی کو مارنا چاہے گا تو فوراً مار دے گا، زندہ کرنا چاہے گا تو فوراً زندہ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا اکثر نظام اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو غلہ اگے گا، زمین کو حکم دے گا تو غلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ روحیں لے کر، شیطانوں کی روحیں لے کر آئے گا اور لوگوں کو بیوقوف اور چغت بنائے گا، اور لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرے گا، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ لوگ مجھے رب تسلیم کر لیں، مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ شروع میں تو جب یہ آئے گا تو بڑا ہی ایماندار اور بڑا ہی اللہ والا اور بڑا ہی نیک اور متقی اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، پھر اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو رب گھوشت کر دے گا، اور اپنے آپ کو رب لوگوں سے کہے گا کہ مجھے مانو، میں رب ہوں، دنیا کا سسٹم میرے ہاتھ سے چلتا ہے، میرے حکم سے چلتا ہے، اور پوری دنیا کا سسٹم میرے انڈر میں ہے، اور چاند اور سورج اور ستارے سب نکل رہے ہیں، میرے حکم سے نکل رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کی خباثت سے، اس کی خطرناکی سے، اس کی سنگینی سے حفاظت فرمائے۔